السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس اللہ رب العزت کے عظیم کلام سے۔ ہم سورۃ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 31 ورسز پڑھ لی الحمدللہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں ورس نمبر 32۔ آپ کے اسکرین پر ورس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے یعنی و اور لا تقربو، یقربو، یقربان، یقربونا، اسی سے جب ہم سیکنڈ پرسن کے لیے مذکر میں بنائیں گے تقربو، تقربان، تقربونا، تو تقربو کے سامنے لا نہیں لگا، نیگیشن والا لا لگا تو اس کو جزم دے گا ولا تقربو، اور نہ ہو جاؤ قریب، ڈونٹ بی نیئر، نہ ہو جاؤ قریب، الزنا، اڈلٹری کے، بدکاری کے قریب نہ ہو جاؤ۔ انہو، بے شک وہ، یعنی جو ہا ضمیر ہے یہ لفظ الزنا کی طرف راجع ہے، یہ ورڈ الزنا کی طرف لوٹتی ہے، اس کے بدلے یوز ہوئی ہے انہو، بے شک وہ، کان فاحشتن، بے شک وہ بے حیائی ہے، فاحشہ مطلب بے حیائی، شیمفل ایکٹ، وساء سبیلا، اور بہت ہی زیادہ برا راستہ، اور بہت ہی زیادہ برا راستہ۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور بدکاری کے قریب، اڈلٹری کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بہت ہی بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ تو یہاں پہ واضح طور سے اڈلٹری سے منع کیا گیا، بدکاری سے منع کیا گیا، صرف بدکاری سے منع نہیں کیا بلکہ کیا کہا ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب، بدکاری کے قریب، اڈلٹری کے قریب مت جاؤ۔ ایک قریب بھی نہیں جانا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ایکٹ نہیں کرنا، دوسرا ہوتا ہے وہاں جانا بھی نہیں، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو یہ قریب جانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا قریب جانے کا؟ قریب جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی سٹیپ مت اٹھاؤ جس سے تم اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہو، جس سے تم ایڈلٹری کے سٹیج پہ پہنچ سکتے ہو۔ ایسا کون کون سا سٹیپ ہے آج کے زمانے میں؟ اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں جو حرام ریلیشن فارمیکیشنز ہیں، ڈونٹ بی نیئر ٹو دیز ریلیشنز، ڈونٹ گیٹ انڈلج ان سچ ٹائپ آف حرام ریلیشنز، یہ تو بہت عام ہے، بہت کامن ہے، اور اس طرح اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو کوئی گناہ لگتا ہی نہیں، پیرنٹس کو کوئی گناہ دکھتا ہی نہیں، بلکہ قرآن کا حکم ہے لا تقرب زنا، اڈلٹری کے قریب بھی مت جاؤ۔ گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، ایک ساتھ ساری فیملی ایک مووی دیکھتے رہتے ہیں، مووی میں کیسے کیسے سینز ہوتے ہیں، یہی ہے ولا تقرب زنا، اڈلٹری کے قریب مت جاؤ۔ ایک ایسا سین دیکھنے سے انسان اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ جب آپ لیگلی ٹی وی دیکھیں گے، لیگلی آپ مووی دیکھیں گے، فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، ٹی وی پہ، کہیں سے بھی، اور یو ڈونٹ فیل ashamed، تو یہی مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو لگتا ہی نہیں کہ گناہ ہے۔ اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ابھی فی الحال جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، کل وہ بھی نہیں لگے گا، کل آپ اس کو بھی پھر غلط کام میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ایسے موویز، ایسے شارٹس، ایسے سانگس نہیں سننا ہے جن سانگس میں بے حیائی ہو۔ جب آپ بات ایسی کر لیں گے، آپ بات ایسی سن لیں گے، آپ ایسے کپلیٹ سنیں گے، آپ ایسے وہ اشعار سنیں گے کہ جن میں بہت ہی بری بری باتیں ہوں، بے حیائی ہو، تو اوبویسلی آپ گنگنائیں گے وہ۔ جب یہ گانا عام ہوگا معاشرے میں، ایسی باتیں کرنا بھی کوئی غلط نہیں لگے گا لوگوں کو، یہ پھر عام ہو جائے گا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یہ سارا کام۔ اللہ کہتا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، انہیں پہلا سٹیپ بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کالج گئے، آپ اسکول گئے، آپ کہیں بھی مارکیٹ گئے، آپ کو راستے میں کوئی اپنا کوئی اپوزٹ سیکس دکھا،
اس کی شکل و صورت اچھی، اس کی باڈی فیچرز اچھے، آپ کو اچھا لگا، آپ دیکھتے رہے. یہ پہلا سٹیپ ہے اڈلٹری کا. آپ دیکھتے رہے، آپ پہلا سٹیپ کراس کر رہے ہیں. آپ کل بھی اس کو دیکھیں گے، پرسوں اس کو دیکھیں گے، یا کسی اور کو دیکھیں گے. ایک دن آئے گا دین یو ول اینڈ اپ ویل پرپوزنگ یور اپوزٹ سیکس. آپ پرپوز کر لیں گے غلط کام کے لیے، اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ ایسا ہی ہوگا. پھر اللہ کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا، اڈلٹری کے قریب مت جاؤ. قریب بھی جانا منع ہے. یہ نہیں کہ وہ غلط کام نہیں کرنا ہے بھائی، جس سے وہ غلط کام ہو سکتا ہے نا، وہ ایسا کام بھی نہیں کرنا، ایسا سٹیپ بھی نہیں اٹھانا، ایسا گانا نہیں سننا ہے، ایسا کوئی سین نہیں دیکھنا ہے، ایسی کوئی مووی نہیں دیکھنی ہے. اس طرح سے اپوزٹ کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے کہ آپ کو لگے کہ نہیں میں زیادہ انٹرسٹ ہو گیا باتوں میں، آپ کو لگے کہ نہیں اب ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل بھی نہیں، ایسا جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور خود اللہ کہتا ہے انہو، بے شک وہ کان فاحشہ، یہ تو بے حیائی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو بے حیائی ہے، کھلی بے حیائی ہے. ہمیں تو لگتا ہی نہیں بھئی، یہ جب رب کہے کہ یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الزنا من الکبائر، الزنا من الکبائر، فرمایا کہ جو اڈلٹری ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. یعنی گناہ کے ٹائپس ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر. صغائر گناہ جن کو ہم اردو زبان میں چھوٹے گناہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ نیک کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. لیکن کبائر ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتے. تو اڈلٹری بھی اٹ از امنگ کبائر گناہ، یہ کبائر گناہوں میں سے ہے. اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو بچنے کے کیا طریقے ہیں، بچنے کے کیا راستے ہیں؟ اگر انسان کو لگتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، اگر انسان کو لگتا ہے کہ میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں انڈلج ہونے والا ہوں، انسان کو اگر لگتا ہے کہ میں ایسی موویز دیکھتا ہوں، میں عادی بن چکا ہوں، مجھ سے غلط ہو رہا ہے، ایسے سانگ سن رہا ہوں، انسان کو چاہیے کہ نکاح کر لے. اس کا یہ راستہ ہے، نکاح کر لے. اب کہیں گے جی ہم تو چھوٹے ہیں، ہم سے نکاح نہیں ہوگا، ہم کیا کر لیں گے؟ بھائی آپ ایڈلٹ ہو گئے، جب آپ کو یہ مجبوری ہو رہی ہے، آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ کو نکاح کرنا ہی ہوگا. اسلام کا حکم ہے، آپ پھر نکاح کر لیں. دیکھ لیں کچھ، جب آپ نکاح کر لیں گے آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے. ایک بات، اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے کسی بھی ریزن سے، آپ کے پاس مہر دینے کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس اور بہت سے ریزن جو بھی ہو سکتے ہیں، اف یو آر ناٹ ایبل ٹو میری ایٹ دی کرنٹ اسٹیج، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے آپ کی شہوت کم ہو جائے گی، روزہ رکھنے سے آپ کی یہ والے فیلنگس دور ہو جائیں گے. آپ روزہ رکھ لیں، اس سے کام بن جائے گا. ورنہ اس حال میں پھر انسان گناہ کر ہی بیٹھتا ہے. اور یہ آج کل ایسا زمانہ ہے، آج بہت مشکل ہے اسے بچنا. آج جب کہ اسکولس میں، کالجز میں ہم اڈلٹری کے لیے ہم پلیٹ فارمز دیتے ہیں، ایسے ہی کو ایجوکیشن، اس کے یہ سارے افیکٹس ہیں. انفیکٹ آج کے زمانے میں اسمارٹ فون ہر ایک انسان کے جیب کے اندر شیطان ہوتا ہے. سو جاتا ہے انسان تو اس کے سرہانے شیطان سوتا ہے فون کی صورت. میں اس کو مطلب سیریسلی اسپیکنگ، کیٹیگوریکلی اسپیکنگ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اسمارٹ فون یوز کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. شاید آج پھر سے لمبا ڈسکشن ہو جائے گا. پہلے ہی ایک زمانہ تھا جب ٹی وی پہلے آیا، تو اس ٹائم علماء سب لوگ اٹھے تھے بھائی ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، گھر سے باہر نکالو، ٹی وی جائز ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا جی کیوں، کیا ریزن ہے؟ کہا کہ اس کے اندر ایسی بے حیائی ہے، بے حیائی اتنی زیادہ ہے اس کے اندر. وہ نیوز اینکر وہ آتی ہے بے پردہ، وہ ایسے نیوز بولتی ہے، ایسے نیوز ڈکٹیٹ کرتی ہے. وہ ایسے سینز ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ بالی ووڈ کے سینز دیکھیں گے نا، نائنٹیز کے سینز، جب بھی وہاں کوئی رومانٹک سین ہوتا تھا تو وہ بھی آج جو کچھ آج ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا تھا. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. اگر آپ نائنٹیز کے سینز دیکھیں گے اور آج کے سینز دیکھیں گے، آج کل مطلب تو حدیں پار کر دیتے ہیں. آج کل چاہے میل ہو یا فیمیل، آج تو پہلے ہی سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہی نہیں، کپڑے نہیں ہوتے. اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں تو یہ عام لگتا ہے، ماں باپ کے سامنے دیکھ لیتے ہیں، بہن بھائی ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں مووی. تو بھیا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ ابھی سے نہیں بچے نا، تو عنقریب دیکھنا آپ، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے
سب کے سب ایسے ایسے کام کریں گے، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انسسٹ عام ہے، انسسٹ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ انسسٹ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، آ، تمام جگہوں پہ ویسٹرنائزیشن اتنی زیادہ آ چکی، اور سب سے زیادہ بڑا شیطان جو ہے وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ فون ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم سے کم یوز کر لیا کریں ان چیزوں کا، انٹرنیٹ کو بس تبھی یوز کریں جب آپ کو کچھ ایجوکیشنل کوئی چیز، ایجوکیشن کے لیے آپ کو جب یوز کرنا ہو تب نیٹ کو یوز کریں، ادروائز ڈونٹ یوز اٹ۔ بالکل بھی اس میں تو زیادہ نقصانات ہی ہیں، زیادہ نقصانات ہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یوٹیوب پہ کیا ہی انسان کر سکتا ہے، ہم تو بس اس پہ موویز دیکھیں گے اور کیا ہی کریں گے، موویز میں پھر کیا ہی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس سے قریب بھی مت جاؤ، اڈلٹی کے قریب مت جاؤ۔ جو بندہ مووی دیکھتا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ صرف تھوڑی قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے تو بہت سارے سٹیپس پار کر چکے ہوں گے، بہت سارے سٹیپس۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطر دیکھنے والے، دوسروں کا سطر دیکھنے والے اور سطر دکھانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو سطر سمجھتے ہیں نا، میل باڈی کا سطر اس کے نیول سے لے کر اس کے نیز تک ہے، فیمیل باڈی کا سطر ایکسپٹ ہر ہینڈس، فیٹ اینڈ فیس، فل باڈی اس کا سطر ہے، فل باڈی اس کا سطر ہے، اس کے ہیئر، اس کی سارے باڈی پارٹس اس کا سطر ہے۔ اب جو بندہ کسی دوسرے میل کا، ٹھیک، میل کا نیول دیکھے، نیول سے لے کر نیز تک کوئی بھی پارٹ دیکھے، تھائز دیکھے، تو وہ سطر دیکھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، دکھانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، دکھانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، دیکھنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے اب جو بندہ مووی دیکھے، پھر ایسے شارٹس دیکھے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو کہ فون ہمارے پاس ہے، ہر ایک انسان کے پاس فون ہے، ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے کے لوگ شام کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، ایمان لوٹ لیا جائے گا ان کا، صبح مومن اٹھیں گے، شام کو کافر سو جائیں گے، ایمان، دن میں ایمان کھو بیٹھیں گے، وہ پتہ نہیں کہاں۔ اور یہ دوسری حدیث ہے کہ جب بندہ اڈلٹری کرتا ہے، جب بندہ اس زنا میں مبتلا ہوتا ہے، جب تک وہ اس ایکٹ میں ہے، اس کے دل سے اس کا ایمان نکل کے اس کے سر کے اوپر لٹکتا رہتا ہے، پھر جب وہ اس ایکٹ سے باہر آتا ہے، پھر ایمان واپس اس کے دل کے اندر گھس جاتا ہے۔ دیٹ مینس اس ٹائم پیریڈ کی دوری وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مومن ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ کام ایسا جو انسان سے ایمان خارج کر دیتا ہے، ہمیں اس کام سے ضرور بچنا چاہیے، ایسے سانگس نہ سنیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ کانوں کی اڈلٹری اور ہے، آنکھوں کی اڈلٹری اور ہے، ماؤتھ کی اڈلٹری اور ہے، ہاتھوں کی اڈلٹری اور ہے، فل باڈی کی الگ الگ اڈلٹری ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلم وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ماؤتھ پہ سیل لگا دی جائے گی، لاک کر دیا جائے گا، ان کے ماؤتھ کو لاک کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں سے ہم کلام کریں گے، کہ ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں سے چلے، ہم نے کیا کیا کیا۔ تو ہر ایک باڈی پارٹ الگ الگ گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گے میں نے کیا دیکھا، کان گواہی دیں گے میں نے کیا سنا، منہ بول دے گا میں نے کون کون سی بات کہی، ہاتھ کہیں گے ہم نے کیا کون کون سا کام کیا، ہم کہاں کہاں گئے، پیر بولیں گے ہم کس گناہ میں کتنا دوڑے۔ تو ہر ایک باڈی پارٹ گواہی دے گا، ہر ایک باڈی پارٹ بات کر لے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہاں یہ سوال آ سکتا ہے ہاتھ کیسے بات کر لے گا؟ وہ جیسے آپ کا منہ آج بات کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، ایسے اللہ تعالیٰ ہاتھ کو زبان دے گا، وہ ہاتھ بھی بات کر لے گا۔ خیر، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان برے اور بے حئی والے کاموں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو حفاظت فرمائے، ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے جلدی سب لوگ ایڈمٹ کریں گے۔ چلیے منظم بتا دیں ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام. جہاں سے آواز آ رہی ہو، شور آ رہا ہو، بس وہ لوگ میوٹ کریں گے، باقی کوئی بھی وداؤٹ اینی ریزن میوٹ نہیں کرے گا. جی. سر ہم نے کل اس میں ظرف پڑھا تھا. اس میں ظرف جو تھا وہ فعل کے ٹائم اور اسپیس کو ڈینوٹ کرتا ہے. مطلب کہ ایک فعل کب ہوا، اسپیس کو ہم ظرف مکان بولتے ہیں، اور ٹائم کو ظرف زمان. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد سے ہم اس میں ظرف کیسے بنائیں. تو ہم نے پڑھا جو مضارع مفتوح العین، مضموم العین اور ناقص ہوگا، اس کے لیے اس میں ظرف مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. اور اگر مضارع مکسور العین، مثال یا مضاعف مکسور العین ہوگا، تو اس میں جو اس میں ظرف ہے وہ مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا جو کثیر استعمال، جو بہت زیادہ فریکوینٹلی یوزڈ جگہ یا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ہم مفعلتن کے وزن پہ یوز کرتے، مطلب ظرف زمان مفعلتن کے وزن پہ آتا ہے. کافی مجرد ہوتے ہیں، ان میں جو ثلاثی مزید فی میں جس طرح سے اس میں مفعول بنتا ہے مفعلن کے وزن پہ، اسی طریقے سے اس میں ظرف بھی ان کا آتا ہے. چلیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ اگر مضموم العین ہو، ثلاثی مجرد میں مضموم العین ہوگا یا مفتوح العین ہوگا، اس سے ہم اسم ظرف مفعول کے وزن پر بناتے ہیں، اور اگر مکسور العین ہوگا تو مفعول کے وزن پر بناتے ہیں. لیکن چلے میں یہاں پہ پھر سے دہراتا ہوں. اگر یہ ثلاثی مجرد ہوگا، ثلاثی مجرد ہے، اگر یہ مفتوح العین ہو یا پھر مضموم العین ہو، ان سے جو بنتا ہے اپنا اسم ظرف، وہ بنتا ہے مفعول کے وزن پر. یہ بات ہم نے کل کی تھی، وہ بنتا ہے مفعول کے وزن پر. اس کی اچھا، اور پھر ہم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ مکسور العین ہو تو پھر یہ بنتا ہے مفعول کے وزن. یہ بات بھی ہم نے کر دی تھی. دیکھیں، اس میں سے میں مضموم العین کی بات کر لیتا ہوں، اس کی میں بات کر لیتا ہوں. میں نے کہا جی جو مضموم العین ہوتا ہے، مضموم العین ہوتا ہے مضارع مضموم العین، اور یہ بھی ہے ثلاثی مجرد سے، مزید فی کی نہیں بات کر رہا میں. ثلاثی مجرد سے جو مضارع مضموم العین ہوگا، اسے کس وزن پہ بنے گا؟ مفعول کے وزن پر بنے گا. ٹھیک ہے جی بھائی، ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. اس کی کیا ہے جی؟ کچھ ایکسیپشنز ہیں اس کی، وہ ایکسیپشنز ہم دیکھ لیں گے. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے. کہیں کہیں مضارع مضموم العین بھی ہوگا، لیکن اس وزن پہ اس میں ظرف نہیں آئے گا، تو وہ ہم دیکھ لیں گے. میں تھوڑا سا کلر چینج کر کے پین کی تھکنس بھی بڑھاتا ہوں. ہاں چل رہے. دیکھیں پہلی ایکسیپشن، سجدہ یسجدو، سجدہ کرنا. سجدہ یسجدو یہ نصرہ ینصرو سے ہے، تو اس سے بننا چاہے تھا مسجدو، لیکن بنتا ہے جی مسجدو. سجدہ کرنے کی جگہ بنتا ہے مسجدو. ہم کہتے ہیں نا مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. ایکچولی یہ بننا چاہیے تھا مسجدو. کیوں؟ کیونکہ یہ نصرہ ینصرو سے ہے، مضموم العین تھا، تو اسے مسجدو بننا تھا، بٹ بنتا ہے، لکھتے ہیں مسجد. یہ ایکسیپشن ہے اس کی. تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ سجدہ کرنے کی جگہ. کرنے کی جگہ میں جتنی ایگزامپلس لوں گا نا، وہ سب کے سب مضموم العین کے ہوں گے، سب کے سب وہ مضموم العین. دوسرا میں اگر یہاں پہ لکھوں، دوسرا اگر میں یہاں پہ لکھوں مشرق، ہم ایسٹ کو کہتے ہیں نا مشرق. شرق یشرق سے آئے گا اچھا مسجد مشرق، یعنی مشرق آفتاب نکلنے کی جگہ، سورج نکلنے کی جگہ، سورج نکلنے کی جگہ. رب المشرق والمغرب ہے نا. تو مشرق سورج نکلنے کی جگہ. اچھا ایکچولی کیا سورج کہیں سے نکلتا ہے؟ سورج کہیں سے نہیں نکلتا، سورج کہیں سے نہیں نکلتا، بس ایک ہاریزن ہے. خیر اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کر لیں گے.
इसके बारे में क्या इस्लामी कॉन्सेप्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस्लाम कहता है कि सूरज कहीं से निकलता हो। लंबा फिर से डिस्कशन हो जाएगा, कभी और इस पर बात करेंगे। मशरिक़ को, तो ये होना चाहिए था मशरक़ को, लेकिन खिलाफ क़ियास इसको यूज़ किया जाता है मशरिक़ को। इस तरह से मगरिबुन भी सेम है, सूरज गुरूब होने की जगह मगरिबुन, मतलब सूरज गुरूब होने की जगह, सेट होने की जगह, गुरूब मीन सेट होने की जगह, उसको मगरिबुन कहेंगे। ये मगरबुन बनना चाहिए था। इस तरह से फोर्थ अगर हम देखेंगे, मन से कुन, नसक यंसुकु से है मन से कुन, कुर्बान करने की जगह, कुर्बान गाह, जहाँ कुर्बान किया जाता है, कुर्बान गाह, इसको मनसकुन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सारे अल्फाज कुरान में यूज हुए और सब कुछ सारा ग्रामर हम कुरान से ही निकालते हैं, तब तक कुरान नाजिल होने से पहले अरबी जबान में कोई ग्रामर नहीं था, तो कुरान ने जिन वर्ड्स को जैसे यूज किया ना, तो उन्हीं से हमने ग्रामर अपना डेराइव कर लिया है। और जो हमने रूल्स बनाए ये हमने बनाए, ये कुरान नाजिल होने के बाद हमने बनाए, और हमारे रूल्स फेल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज कोई बंदा ये ना कहे कि शायद नवाज़ कुरान में कुरान ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये एक्चुअली हमने ग्रामर उसके बाद बना लिया, रूल्स हमने बना लिए, तो हमारे रूल्स फेल हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये होगी जो रूल्स हमने बना लिए है ना, वो दे आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। बात ये है, रूल्स में कमी है, ना कि आसमानी किताब में कोई कमी है, क्योंकि हमने रूल्स इसको ऑब्जर्व करके बना लिए। गेटिंग मी मदीना। जी सर। हाँ, कोई बंदा अगर आपसे कभी कहे देखो जी यहाँ तो कुरान में ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो उसको कहें जी हमने ग्रामर के रूल जो डिफाइन कर लिए ना, वो हमने इस कुरान को देख देख के किए। तो ये रूल्स हमने बना लिए कुरान के बाद, ये कुरान से पहले रूल्स नहीं है, ये कुरान के बाद हमने रूल्स इसी को देख देख के बना लिए। हमारे रूल्स अभी सफिशिएंट नहीं है कि कुरान को एक्सप्लेन कर पाए। कुरान ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। अगर कहीं आपको किसी एक वर्स पे कोई कभी बंदा कुछ कहे कि जहाँ मतलब जो चीज एक्सेप्शन है ना, जो अरबी जबान में, जैसे मैं यहाँ एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, कोई बंदा आपसे कहे कि मस्जिद होना चाहिए कि मस्जिद होना चाहिए, कुरान में तो मस्जिद वर्ड लिखा है जबकि होना चाहिए मस्जिद, हम उसको कहेंगे भैया जो मफ़अूल के वजन पर हमें इसमें ज़रफ़ है वो हम कहते हैं, ये हमने डिफाइन कर लिया। कुरान को देख के बाकी जगहों पे कुरान ने वैसे यूज़ किया है, इस जगह पे ऐसे यूज़ किया, तो हमने डिफाइन कर लिया। हमने कहा कि नहीं, ज़्यादातर वो यूज़ हुआ है मफ़अूल के वजन पर, अक्सर तौर पर कुरान में यूज़ हुआ है, हमने उसको रूल बना लिया। फिर जब हम मस्जिद पे पहुंचे, हमें हमसे यह एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो हमने क्या कहा, भाई ये मफ़अूल की एक एक्सेप्शन हो गई, क्योंकि ये हमसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया। असल में इसकी गलती नहीं है, समझ रहे हैं आप। जी जी सर। सर। हाँ माशाल्लाह। चलिए, इस तरह से सॉरी मस्कितुन भी हम कह सकते हैं, मस्कितुन, मस्कितुन गिरने की जगह, मस्कितुन गिरने, गिरने की जगह, जहां कुछ चीज गिरे, मस्कितुन कहेंगे हम उसको, मस्कितुन। ठीक है, इस तरह से मतलउन, बहरहाल ये मतलउन भी यूज होता है, ये मतलउन यूज होता है अरबी में, बट मतलउन भी यूज होता है। मतलउन इन्हें तुलू होने की जगह या वक्त तुलू होने की जगह, सेम मशरिकुन का दूसरा हम मतलउन भी कह सकते हैं, तुलू यानी राइज होने की जगह, होने की जगह। अच्छा, इनमें सब ना या टाइम भी हो सकता है, अब सब में टाइम भी लिख लीजिएगा, वक्त भी हो सकता है। कहते हैं ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलउल फज्र, तब तक ये सलामती रहती है जब तक फजर तुलू हो जाए। मतलउन वहाँ यूज हुआ है, बट अगली जगहों पे मतलउन भी यूज हो चुका है। तो मतलउन हमारे रूल के अकॉर्डिंग मतलउन होना चाहिए था, बट मतलउन को जब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमने कहा भैया एक्सेप्शन हो गई हमारे रूल। समझ आई? जी सर। समझ, हाँ। सेवंथ, मज जेरुन, मजजरुन मतलब होता है ऊंट ज़िबह करने की जगह,
ऊंट ज़िबाह करने की जगह। इसी तरह से एट्थ, मैं कहूँ मनहिरुन, मनहिरुन सांस निकलने की जगह, एक्सहेलिंग, सांस निकलने की जगह। नॉस्ट्रल्स को कह सकते हैं निकलने की जगह। ठीक। नाइन्थ, हम इस तरह से मस्किनुन, मस्किनुन, लेकिन इसको अरबी में इसको भी मस्कन भी कहा जाता है कभी कभी। मस्कनुन भी यूज होता है और मस्किनुन भी यूज होता है। मस्कनुन एज पर रूल है, बट मस्किनुन एक्सेप्शन है रूल की, यानी रहने की जगह, सुकूनत इख्तियार करने की जगह, लिविंग प्लेस, रहने की जगह। टेंथ, मम्बितुन, उगने की जगह, मम्बितुन, उगने की जगह, उगने की जगह। सीड उगता है ना कहीं से, जहां से सीड उगेगा, कोई ट्री उगेगा, प्लांट उगेगा, उसको कहेंगे हम मम्बितुन, उस जगह को, या ऐसे टाइम को भी हम मम्बितुन कह सकते हैं। इस तरह से 11th, मफरकुन, मफरकुन, फर्क करने की जगह, यानी ये हम मांग को कहते हैं, मांग, मांग। जो हेयर में एक लाइन होती है ना, जो हेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो बीचों बीच या कोई साइड से भी निकालता है, मांग। तो यहां मैं लिखूं इसको, लाइन इन हेड डिवाइडिंग हेयर, dividing the hair in two parts। जो कॉम्ब से हम करते हैं ना, मांग बना लेते हैं, उसको मांग के। ठीक। इस पे मुझे आला हज़रत का एक शेर याद आता है, लेकिन अभी टाइम हो गया, अभी नहीं। जैसे 12th, मरफकुन, मरफकुन होना चाहिए था, बट है ये मरफकुन, एल्बो रखने की जगह, एल्बो रखने की जगह, रखने की जगह। ठीक है जी। एल्बो रखने की जगह को हम मरफकुन कहेंगे। तो इस तरह से ये 12 एक्सेप्शंस हैं इस रूल की। या आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें याद रखना तो याद रख सकते हैं इसको। ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखें तो बेटर है, क्योंकि आप फिर कहीं ट्रांसलेट करते करते फंस ना जाए, आपको अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। चलिए जी, अभी मैं बात करता हूँ हम इसे जमा कैसे बनाते हैं। जो इसमें ज़रफ़ है ना, इसमें ज़रफ़, इसमें ज़रफ़ चाहिए मफ़अलुन हो, या फिर ये मफ़इलुन हो, मफ़इलुन हो, या फिर ये मफ़अलतुन हो। हर एक से जमा वाला सीगा हमेशा जमा मुकस्सर ही आता है, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर मफाइलु होता है, मफाइलु होता है, मफाइलु होता है। इन्हें हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मस्जिदु, हमने कहा मस्जिदु, मस्जिदुन इसमें ज़रफ़ हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका जमा हमेशा मसाजिदु आएगा। ठीक है जी। इसे मस्जिदूना यूं नहीं बनाएंगे, मसाजिदु हमेशा होगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मस्जिदुन से क्या बनेगा, मस्जिदुन से क्या बनेगा जी, मसाजिदु।
इसी तरह से हमने कहा भी मरफिकुन, मरफिकुन से क्या बनेगा? मराफिक। मरफिकुन से क्या बनेगा जी? मराफिक। मराफिक। ठीक, जो भी होगा आप इन सब से ही बनाएंगे। मकसदुन से क्या बनेगा? सॉरी, मस्कितुन से क्या बनेगा? मसाकितु। ठीक। अच्छा, आपसे एक चीज पूछूं, क्या लगता है आपको ये कौन सा, ये किस चीज का वजन है? क्या लगता है आपको ये किसका वजन है, किसका स्ट्रक्चर है ये? इसमें आला। और कुछ? कौन सा जमा है ये कौन जमा सा जमा? मुंतहिल। एग्जैक्टली, ये जमा मुंतहुल जमू का, ये जमा मुंतहुल जमू का सीगा है। जमा मुंतहुल जमू का वजन है। हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना, थर्ड नंबर पे अलिफ है, अलिफ से पहले फतहा है, उसके बाद कसरा है। ये जमा मुंतहुल जम्मू का सीगा है। तो मतलब क्या हुआ जी? ये खुद ब खुद गैर मुंसरिफ होगा, क्योंकि जमा मुंतहुल जम्मू इज सफिशिएंट पैरामीटर फॉर एनी इसम, फॉर एनी नाउन टू बी गैर मुंसरिफ। जमा मुंतहुल जम्मू अकेला काफी पैरामीटर होता है ना, काफी पैरामीटर होता है। तो मतलब क्या हुआ भाई, इसमें ज़रफ के तमाम जितने भी प्लूरल सीगे होंगे ना, वो सबके सब गैर मुंसरिफ होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, इसमें ज़रफ के प्लूरल सीगे हमेशा गैर मुंसिफ होंगे। समझ आया जी? भाई ये समझ आया? जी सर। हाँ, माशाल्लाह। यहाँ पे मैं और एक बात करता हूँ। खैर अभी टाइम एंड होने को है, मुझे और दो छोटी छोटी बातें भी करनी थी। एनीवेज, वो इंशाअल्लाह ताला हम कल कर लेंगे, कल की क्लास में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। हम कल एक नया टॉपिक भी उठाएंगे और ये बात भी कर लेंगे हम। मुझे एक्चुअली इसकी गर्दान बतानी है आप लोगों को, और मुझे ज़रफ़ और इसमें ज़रफ़ में डिफरेंस क्या है वो बतानी है। वर्ड ज़रफ़ और इसमें ज़रफ़ में क्या डिफरेंस है वो मैं इंशाअल्लाह ताला कल समझाऊंगा, और इसकी गर्दान जो है वो गर्दान भी इंशाअल्लाह ताला कल बता दूंगा। और कल हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल एक नया टॉपिक भी उठाएंगे, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रिवाइज करते रहिए। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें हुआ हो तो वो ग्रुप में टेलीग्राम पे पूछ सकता है, या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।